अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं बारान रहमत। हमेशा की तरह हमने अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया तिलावत कलाम पाक से। सूरह तौबा की आयत आपने सुनी और यकीनन एक दफ़ा फिर जिस तरह इसमें मुतवज्जो किया जाता है कि जब आयत यानी अल्लाह ताला के अहकामात का नुज़ूल होता है तो उसमें कभी इंसान हैरान होता है, परेशान होता है। ये जब वही की आमद हुआ करती थी उस वक्त कभी यही सिलसिला था, और आज भी इंसान जब तफसीर के साथ, समझ बूझ के साथ, रिफ्लेक्शन के साथ अल्लाह ताला के अहकामात को, कुरान हकीम को पढ़े तो कई चीज़ों के हवाले से ना सिर्फ आगे ही बढ़ती है बल्कि इंसान को रंजिश भी होती है, नदामत भी होती है, फिर अपने आप को बेहतरी करने की तरफ इंसान बढ़ता है और तौबा करता है। हमने एक प्रोग्राम में इस पर बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की थी कि इस्तग़फ़ार और तौबा, इनका जो फ़र्क है वो बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। इस्तग़फ़ार यानी हम माफ़ी चाहते हैं, तौबा यानी हम कभी पलट कर उस जानिब नहीं देखेंगे, यानी फ़लाह की बेहतरी के रास्ते की तरफ रुजू करना दरअसल तौबा है। आज 17 रमज़ान यानी निस्फ़ रमज़ान हमसे रुख़्सत हो चुका है और अल्लाह ताला की ख़ास अताअत है। हमें नहीं पता कि अगले रमज़ान हम कहाँ होंगे, क्या सूरत हाल होगी, आपका हमारा साथ होगा बशर्ते सेहत और ज़िंदगी या नहीं, या यू नो हाउ थिंग्स विल गो, अगले लम्हे तक का इंसान को पता नहीं होता। तो ये जो घड़ियाँ, ये बड़ी मुबारक सातें हमें मिल रही हैं जिसमें हम इस्तग़फ़ार भी कर सकते हैं, अल्लाह ताला से रुजू भी कर सकते हैं, अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। क्यों ना इनको इनको बेहतरीन तरीके से सर्व किया जाए। आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक ख़ास रिपोर्ट के साथ। जिस तरह के कई लोग, कई आपके जानने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के महीने में उम्रे की सादत हासिल कर रहे होंगे, तो हमारा भी दिल चाहता है यकीनन उससे रिलेटेड बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो मकामात हैं, चाहे वो मकाम इब्राहीम हो, रुकन यमनी हो, अरफ़ात का मैदान हो अगर आप ज़ियारतों पे जाते हैं, या फिर हतीम हो, यकीनन इन सब की अपनी ही एक अहमियत है और यकीनन आप चाहेंगे कि इनके बारे में आपको और आपके बच्चों को भी पता हो। आज की हमारी ये ख़ास रिपोर्ट आब ज़मज़म के फ़ज़ाइल के ऊपर, यानी नन्हे से इस्माइल ने जब अपनी एड़ियाँ रगड़ी तो अल्लाह ताला की कुदरत का ये करिश्मा, ये चश्मा जो आज भी जारी और सारी है, और जो तड़प थी इसमें दोनों की शामिल थी, एक नन्हे से बच्चे की जो हम जानते हैं कि बच्चे फ़रिश्तों की तरह होते हैं, और साथ ही उस माँ की जो हम देख सकते हैं कि सफ़ा और मरवा के बीच में इस इतनी बेताबी से, इस इस्तराब के साथ वो दौड़ रही थी और दूर दूर टीलों पे जाके नज़र दौड़ा रही थी कि कहीं से कोई पानी का बंदोबस्त हो सके, कि अल्लाह ताला को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई कि हमेशा के लिए उनकी इस सुन्नत को उन्होंने हमारे लिए अमर कर दिया। और चाहे आप उम्रे पे जाएं या हज पे जाएं तो आप सही करते हैं हज़रत बीबी हाजरा की ही याद में। तो आइए सबसे पहले आपको आब ज़मज़म के फ़ज़ाइल के ऊपर दिखाते ये रिपोर्ट। वेलकम बैक जी। जिस तरह आपने देखा कि आब ज़मज़म के फ़ज़ाइल और उनका ज़िक्र हो रहा था, अब हम आ गए हमारे किचन में शेफ़ कुरतुलैन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। थकन का एहसास हो रहा है, 70वां रोज़ा है, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी कि ना सिर्फ आप लोगों का ज़बरदस्त फ़ीडबैक आ रहा है, ट्रांसमिशन बड़ी स्मूथली चल रही है, तो सोचा कि आज ज़रा इनसे पूछे कि आज क्या बनाने लगी। आज ये चपटी वाली स्पगेटी जिसको कहते हैं एग नूडल्स मुझे नज़र आ रहे हैं। चाउमिन? जी बिल्कुल, चाउमिन बन रहा है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है बच्चों के लिए और बहुत ईजी है। बड़े नहीं खा सकते, अगर मेरा दिल चाहे तो मैं नहीं खा सकती, बच्चों के लिए क्यों ऐसे फिर एक्चुअली पूरे रमज़ान में ना बच्चों पे फोकस किया है, तो आज भी बच्चों पे ज़्यादा। मैं भी अपनी अम्मी की बच्ची हूँ, आप मेरे लिए भी कुछ बना सकती हैं। इतनी मुश्किल से तो गला सही हुआ है। आप बिल्कुल ये ले जा रोज़े में खाइएगा। और मैंने जो है पानी स्पैगेटी के लिए बॉईल करने रख दिया है। ठीक है, तकरीबन ये हो गया। सॉल्ट भी मैंने डाल दिया था। अब मैंने इसमें डालूंगी डालडा का कुकिंग ऑयल, ताकि जो हमारी स्पैगेटी हैं, नूडल्स हैं, वो एक दूसरे से स्टिक ना हो। 1-2 टेबलस्पून भी बहुत है, बट दिस इज़ अ फैंटास्टिक टिप्स। और उसके बाद भी अगर आपको कभी लगे कि ये जुड़ गई हैं बेचारी आपस में, इनमें एक और मिलनसारी बढ़ गई है, तो आप इसको आइस वाटर, ठंडे पानी से इसको अलग कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे अंडा तो नज़र आ रहा है, कुछ चिकन विकन नहीं डलेगी आज की चाउमीन में? चिकन चाउमीन है। चिकन मैंने थोड़ी फ्रीज हुई थी तो मैंने पानी में रखी हुई है ताकि वो थोड़ी सी खुल जाए, फिर हम चिकन सौटे करें। और एग का क्या है इसके अंदर, ऑमलेट की तरह? जी, फ्राइड एग? जी फ्राइड एग डलेगा इसमें। और बहुत मज़े की होती है। अच्छा, डालडा का कुकिंग ऑयल मैंने इसलिए यूज़ किया, आपको पता है मैं हमेशा डालडा का यूज़ करती हूँ, क्योंकि जहाँ मामदा वहाँ डालडा, और मेरी माँ का भरोसा है तो मेरा भी भरोसा डालडा पे है। सही। अच्छा जी, हम गुफ्तगू इनसे जारी हमारी इसी तरह रहेगी। ज़ैनब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी प्यारी सी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, क्या हाल चाल है?
کیا کر رہی ہو آج کل اور ख़ास طور پہ کس طرح گزر رہا ہے رمضان تمہارے؟ آج 17 رمضان ہے، دیٹ مینس کہ ہمارا آپ کا ساتھ بھی کافی دنوں سے ہے. جی بالکل، بہت اچھے سے گزر رہے ہیں. زبردست. اچھا جی، ہمارے جو باقی مہمان ہیں ان سے بھی میں آپ کو انٹروڈیوس کرتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہے ٹی سی ایف کی ٹیم، دا سٹیزنز فاؤنڈیشن. ویسے تو بہت سارے فلاحی ادارے ایسے ہیں جو زبردست کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن پرٹیکولرلی مجھے لگتا ہے کہ دا سٹیزنز فاؤنڈیشن میرے دل کے بہت قریب ہے. ان کا جو فلسفہ ہے اس میں یہی بات نہیں کہ دیکھیں تعلیم یقیناً ہم جانتے ہیں کہ اہم ہے، بلکہ ہر مومن پہ فرض ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے علم، لیکن اہم یہ ہے کہ ہم کس انداز میں اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، خاص طور پہ ان حلقوں میں جہاں لوگ انڈر سروڈ ہیں، جن بچوں کی رسائی نہیں ہے یا جن کے خاندانوں میں یہ رواج نہیں ہے، جن کی جیب میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکیں. ٹی سی ایف کا فلسفہ بڑا ہی یونیک کہ برک اینڈ مورٹر پہ کوئی کمپرومائز نہیں، یعنی ایک بہترین اسکول کی، ایک مثالی اسکول کی بلڈنگ بھی موجود ہو، تمام وسائل بھی ہوں، تاکہ بچہ جس بہتر زندگی کا خواب دیکھ رہا ہے اس کی پہلی سیڑھی وہ جیسے ہی اسکول میں پہنچتا ہے اس کو ویسے ہی احساس ہونے لگے. تو آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. آج ٹی سی ایف کی ٹیم سے ہمارے ساتھ موجود ہے اسد شہباز، ہو از دا ہیڈ آف ڈیولپمنٹ ایٹ دا ساؤتھ ریجن. کیسے ہیں اسد آپ؟ الحمدللہ جی. رمضان مبارک ٹو یو. خیر مبارک آپ کو مبارک. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رابعہ تبسم ذیشان صاحبہ، آپ کمیونٹی ریلیشن شپ مینیجر ہیں آف دا ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ایٹ ٹی سی ایف. رابعہ جی، آپ کی بھی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اچھا، مجھے ایک جو بات خاص طور پہ یہاں پر ری ایمفسائز کرنی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ٹی سی ایف میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کئی دفعہ فرسٹ جنریشن لرنرز ہوتے ہیں، یعنی ان کے خاندان، آبا و اجداد 2-3 پیڑھیوں میں کسی نے اسکول نہیں دیکھا ہوتا، اینڈ دس از دیئر فرسٹ اسٹیپ دیٹ چینجز دیئر لائف. چاہے ملک کی مایہ ناز یونیورسٹیز ہوں یا گلوبلی ریکگنائز یونیورسٹیز ہوں، ان بچوں کو پھر اسکالرشپس ملتی ہیں جو کہ ان کی اہلیت اور ان کے زبردست اسکول سسٹم دونوں کی ہی ایک طرح سے منہ بولتی دلیل ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ a lot of the students choose to come back as teachers، اور یہ اپنے آپ میں مجھے بڑی ایک یونیک بات ان کی لگتی ہے. رابعہ جی، سب سے پہلے اسی بات سے شروع کرنا چاہوں گی کہ ٹی سی ایف اسکول سے فارغ التحصیل ہونے والی بچیاں عموماً واپس ایز ٹیچرز آنا کیوں پریفر کرتی ہیں؟ اس کا میں ایسی بچیوں کو جانتی بھی ہوں جو واپس اس اسکول میں آئی ہیں، اینڈ دے وانٹ ٹو گیو سم تھنگ بیک ٹو دا پلیس، اس جگہ کو جس نے ان کو اس مقام پہ پہنچایا ہے، جس نے ان کو اس قابل بنایا ہے اور اتنا اچھا ماحول دیا ہے. اور پھر دوسری بات، کیونکہ ہمارے جو اسکولس ہیں وہ ہارٹ آف کمیونٹیز میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ کو تو اٹ از ایزیئر فار دیم کہ ان کے گھر کے پاس ہوتا ہے جہاں پہ وہ جا کے اسکول میں پڑھا سکتی ہیں. ایک سیف انوائرمنٹ ان کو ملتا ہے. ہماری اقتدار، ہماری ویلیوز جو ہیں وہ ان کے گھر والے بھی بہت خوشی سے ان کو بھیجتے ہیں کہ وہ واپس آ کے اپنے اسی اسکول کو واپس کر سکیں جس نے ان کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ. یعنی ایک اسٹڈی کی گئی تھی بہت سال پہلے اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ایک تاثر، یعنی پبلک پرسیپشن کا یہ سروے تھا کہ سب سے زیادہ باوقار شعبہ کس چیز کو سمجھا جاتا ہے، اور سر فہرست اساتذہ یا ٹیچنگ کا شعبہ تھا. تو یقیناً ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری اپلفمنٹ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو امپیکٹ آن کمیونٹی ہے، اصل میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشن ان پاکستان، خاص طور پہ جب پرائمری ایجوکیشن کی بات کریں، اٹ از نو لانگر اے ڈیمانڈ پرابلم، اٹ از اے سپلائی پرابلم. یعنی پہلے لوگ کہتے تھے کہ بچوں کو لوگ اسکول بھیجنا نہیں چاہتے، تو ہمیں ان کو کنونس کرنا ہے کہ آپ تعلیم دیجیے. اب ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے بچے پڑھیں، لیکن مجبوریاں ہیں، کبھی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں، کبھی کسی اسکول تک رسائی نہیں ہے. ہاؤ کین وی سالو دس سپلائی پرابلم؟ دیکھیں، ہمارے نا پہلے آج سے کچھ عرصہ پہلے 1 سال کے اندر کوئی 50 اسکولس بنتے تھے. جی. اس وقت جب میں آپ سے بات کروں، الحمدللہ اس وقت 1 سال میں ہمارے 150 نئے اسکول تقریباً بن رہے ہیں. سو ہم تو بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ان علاقوں میں پہنچے جہاں پر اسکولس نہیں ہیں، بچوں کو رسائی نہیں ہے. بٹ اس وقت بھی سدرا، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ بچہ اسکول سے باہر ہے. 2019 کا جو سروے تھا کووڈ سے پہلے، یہ کوئی اس کی تعداد کم تھی، یہ 22 ملین تھا. اب یہ 26 ملین ہو چکا ہے. سو آپ سوچیں، ہم آگے نہیں گئے، ہم اور پیچھے چلے گئے. سو اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر ایجوکیشن کی ایمرجنسی ہے. اصل اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے. ایک تو نمبر 1 ہم نے جیسے کہا کہ کووڈ میں بھی لرننگ لاسز بہت ہوئے تھے، کئی بچوں کے لیے کوپ اپ کرنا مشکل تھا. کووڈ کے بعد اور ابھی تک جو معاشی بحران چل رہا ہے، تو یقیناً لوگوں کے لیے ان کی حیثیت، ان کی پرچیزنگ پاور کم ہوئی ہے. اور تیسری بات آف کورس ہماری آبادی بڑھی ہے. سب سے زیادہ کیا چیز امپیکٹ کر رہی ہے؟ آئی تھنک ایک تو کوالٹی میٹر کرتا ہے، دوسرا جو کچھ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. جس طرح آپ نے کہا کہ جو انفلیشن کا اس وقت امپیکٹ آیا ہے پورے پاکستان کے اندر، تو جو نچلا طبقہ وہ پس کے رہ چکا ہے، وہ افورڈ ہی نہیں کر پا رہا ہے. سو اس لیے ٹی سی ایف کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں، سو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہماری منیمم فیس 10 روپے ہے پرائمری کی، اور سیکنڈری کی 20 روپے. ایوریج کلیکشن کو 150-200 روپے ہو جاتا ہے. سو یہ تو ہے کہ جہاں پر ٹی سی ایف کام کر رہا ہے ان کو یہ ایڈوانٹیج ہے.
کہ وہ بچے وہاں پر آ سکیں. بٹ جو سلسلہ چل رہا ہے اس وقت وہ 2.25 لاکھ بچہ پڑھ رہا ہے, صحیح, اور بچوں کو ہم نے لے کے آنا, ہم کہہ رہے ہیں 2.5 کروڑ بچہ باہر ہے. یہ سلسلہ بغیر عوام کے, جو پاکستانی قوم ہے ان کے بغیر ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا ادارہ کام کر رہا ہے. اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی اسکول جو آج سے 28 سال پہلے شروع ہوا تھا آج تک وہ چل رہا ہے. آپ ایک دن بھی اسکول بند نہیں کر سکتے, آپ کو روز ٹیچرز کو پہنچانا ہے ٹائم پہ اسکول شروع کرنا ہے, اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے. یہ سلسلہ بغیر عوام کے چل نہیں سکتا. رمضان کا مقدس مہینہ ہے, میں اس توسط سے ریکویسٹ کروں گا, آپ ہماری ایمبیسڈر بھی ہیں TCF کی, کہ جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ بھرپور انداز میں اپنے صدقات زکوٰۃ دیں, آپ کو اس کا ڈبل امپیکٹ ملے گا. سوچیں اگر آپ اپنی زکوٰۃ سے 3,400 روپے کے اندر ایک بچہ ماہانہ, 40,800 کے اندر سال کا ایک بچہ پڑھ جاتا ہے. آج جو بچہ آپ کی زکوٰۃ پہ پڑھے گا نا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کچھ عرصے بعد وہ اپنی زکوٰۃ سے کئی بچوں کو پڑھائے گا. نہیں, وہ صدقہ جاریہ ہے. جیسے کہتے ہیں کہ ایک استاد کو ہم روحانی والدین کا جو درجہ ہے وہ اسی لیے دیتے ہیں کیونکہ ان کا سکھایا ہوا ایک لفظ بھی اگر آپ زندگی میں کبھی بھی استعمال کرتے ہیں, کبھی اس حرف کو استعمال کرتے ہیں, اس تعلیم کو, اس علم کو استعمال میں لے کے آتے ہیں, تو اس کا جو ثواب ہے وہ ان کو ملتا ہے. تو آپ بھی حقدار بن جاتے ہیں اس چیز کے جب آپ ایک طرح سے حصہ ڈالیں گے ان بچوں کے تعلیم کے حصول کے لیے. اور مختلف اس میں آپ ڈیٹیلز TCF کی ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. آپ چاہیں تو ایک بچے کی کتابیں, اس کا بستہ سپانسر کر سکتے ہیں, آپ اس بچے کے لیے سال بھر کی فیس دے سکتے ہیں, مہینے بھر کی فیس دے سکتے ہیں, آپ ایک کلاس روم کو سپانسر کر سکتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صاحب ثروت, صاحب توقیر بنایا ہے تو آپ ایک پورا اسکول بھی سپانسر کر سکتے ہیں. اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اسکولز کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرے پاس ایک اپنی بڑی زبردست سٹوری ہے کہ 2-3 سال قبل ہم نے ایک زبردست وائرل سٹوری آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نے ایک ابیلٹی ٹو سنگ دی. اس نے کہیں کوئی اسکول, کہیں ٹریننگ حاصل نہیں کی تھی, لیکن اس کی آواز بہت پیاری تھی اور اس ننھے بچے کو ہر مارننگ شو میں بلایا جا رہا تھا. میں نے جب اس سے انٹرویو کیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہو, تو اس نے صرف ایک بات کہی تھی کہ میں اسکول جانا چاہتا ہوں. And when I contacted TCF, they were more than happy to take this child on, جس کو انہوں نے اس کی صلاحیت یعنی ٹیلنٹ کی بیسس پہ بھی, نہ صرف یہ کہ میرٹ بیس اسکالرشپس ہوتی ہیں بلکہ ٹیلنٹ میں بھی. اگر کوئی بچہ زبردست پینٹنگ کرتا ہے, زبردست اس کو آواز اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یا اسپورٹس میں بہت اچھا ہے, لیکن ان سب چیزوں کے باوجود he is unable to go to school, so TCF has their doors open. ان کا ایک زبردست پروگرام ابھرتے ستارے کے بارے میں بھی بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی, آپ کو کہا جاتا ہے, حدیث مبارکہ ہے کہ بہترین چیز جو ایک والد اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ ہے تعلیم. لیکن ہمارے یہاں کئی پیرنٹس ایسے مجبور ہیں جو خواہش اور بہت ایک اسٹرانگ ڈیزائر کے باوجود اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے. دیٹ از وائی وی ہیو آرگنائزیشنز لائک دا سٹیزنز فاؤنڈیشن جو اس گیپ کو فل کر رہی ہیں, اور یقیناً آپ بھی ان کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ سے اپیل کریں گے کہ عطیات, صدقات یا پھر اپنی جتنی زکوٰۃ ہے جو آپ اس مقدس مہینے میں نکالتے ہیں اس میں سے کچھ حصہ ان بچوں کا بھی رکھیں. رابی جی, مجھے بتائیں کہ ابھرتے ستارے پروگرام ان وچ دا اسٹوڈنٹس گیٹ اے چانس ٹو شو کیس دیئر ٹیلنٹ, یہ ان کی پرسنالٹی, ان کی گرومنگ اور ان کی اوور آل ان کے مورال پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ بہت لک فارورڈ کرتے ہیں اس پروگرام کو, ابھرتے ستارے پروگرام کو, کیونکہ دے نو کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمیں کوئی جج نہیں کرے گا. بے شک ہم گانا گا رہے ہیں, ہم کسی ڈرامہ میں پارٹ لے رہے ہیں, ہم تقریر کر رہے ہیں, ہم نعت سنا رہے ہیں, اینڈ دے لک فارورڈ ٹو اٹ اینڈ دے پریپیئر فار اٹ. وہ پورے سال اس پروگرام کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی صلاحیتیں, اپنی وہ ٹیلنٹس جو ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں, اور شاید ان کے گھر میں اس کی قدر اتنی نہیں کی جاتی, لیکن ان کو معلوم ہے کہ اسکول میں اور جو ان کے ٹیچرز ہیں, اساتذہ ہیں, جو لوگ ہیں, وہ اس کا بہت قدر کریں گے اور اس کو آگے بڑھنے کا بھی مواقع فراہم کریں گے. رابی جی, 2-3 سوالات مجھے بتائیں کہ ڈراپ آؤٹ ریشو, جیسے اکثر فلاحی اسکولز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ بچوں کو پڑھانا شروع کیا جاتا ہے, گھریلو سرکمسٹانسز جیسے ابھی انفلیشنری پریشرز اور دوسری وجوہات کی وجہ سے, کیا TCF کے بچوں میں بھی ڈراپ آؤٹ ریشو ہوتا ہے؟ اور اگر آپ کو پتہ چلے کہ ایسا کچھ ہے تو کوئی انٹرونشن اسکول کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ بچہ اسکول نہ چھوڑے؟ آپ لوگ کو جان کے خوشی ہوگی بہت کہ ہماری جو ٹیچرز ہیں اور جو ہماری پرنسپلز ہیں, ڈراپ آؤٹ تو آپ بہت بات کی بات کری ہیں, اگر 2 یا 3 دن اگر بچہ اسکول ایبسینٹ بھی, چھٹی بھی کر لیتا ہے تو یہ ان کی KPIs میں شامل ہوتا ہے کہ وہ جائیں گی اور گھر جا کے پوچھیں گی, معلوم کریں گی کہ سب خیریت ہے, بچہ کیوں نہیں آ رہا ہے. اور ان کے کمیونٹی وزٹس ہوتے ہیں جس میں وہ پیرنٹس سے ان ٹچ رہتے ہیں. تو ٹیچرز اور پرنسپلز جو ہیں وہ صرف بچے سے کنیکٹ نہیں ہیں, وہ پوری فیملی سے, پوری کمیونٹی سے کنیکٹ ہوتی ہیں, اینڈ دے گو اینڈ
باقی لوگوں کو بھی وہ لوگ کنونس کرتے ہیں کہ آئیے اور اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیے. تبھی ایک وائبرنٹ کمیونٹی کے طور پہ, ایک اسٹرانگ نیٹ کمیونٹی کے طور پہ یہ سامنے آ رہے ہیں. اسد ایک اور سوال, جیسے ابھی معاشی بحران کی بات ہو رہی تھی, ہمارے ہاں وہ طبقہ جو آلریڈی انڈر سروڈ ہے, جن کو یہ ایفرٹ لگ رہی ہے, یقیناً یہ بچہ اگر اسکول نہ جا رہا ہوتا تو والدین کا ہاتھ بٹا رہا ہوتا, تو پیسے کما رہا ہوتا. کیا یہ انفلیشنری پریشرز کبھی ان کے ذہن میں آتے ہیں؟ کبھی کسی والدین نے آپ سے آ کے کہا ہو کہ بھائی پڑھ لکھ کے بھی کیا کرے گا, اس کے بعد بھی اس نے یہی ریڑھی لگانی ہے, یا اس کو نوکری نہیں ملے گی, ایسے جب خدشات آپ کے سامنے آتے تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں قصور ان کا بھی نہیں ہے, ان کے ہاں اس کمیونٹی میں رول ماڈلز ہی نہیں ہیں. اب ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کمیونٹی سے رول ماڈلز نکالنے. جس طرح پہلے آپ نے کہا کہ ہماری ہی بچیاں ایز اے ٹیچر کام کری, 1500 بچیاں ہمارے اسکول میں پڑھا رہی ہیں, یہ ان کے رول ماڈل ہیں. بہت سارے بچے ان کچی آبادیوں سے نکل کے آج بہت بڑے عہدوں پہ فائز ہیں, تو اب وہ شعور آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ان کو کنونس یہ بھی کرتے ہیں کہ آج ہم نے ایک سروے کروایا تھا جس میں پورا گھر کام کرتا ہے, 15 سے 20 ہزار روپے ماہانہ کماتا ہے. ایک بچہ اگر گریجویشن کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کی ماہانہ آمدنی 70 سے 80 ہزار روپے اسٹارٹنگ ہوتی ہے. تو سوچیں کہ پورا گھر کام کر رہا ہے, 20 ہزار روپے کما رہے ہیں, ایک بچہ 80 ہزار روپے کما رہا ہے, تو ان کے اکنامیکل اسٹیٹ چینج ہوتا ہے, گھر کی ویلیوز چینج ہو جاتی ہیں, نئی چیزیں وہ کر سکتے ہیں, اپنا علاج کروا سکتے ہیں. کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن. اور پھر ٹی سی ایف بچے کا ہاتھ نہیں چھوڑتا, یعنی کالج, یونیورسٹی, یہاں تک کہ آج کل تو ہم اس پہ بھی تگودو کر رہے ہیں کہ ہم نے بچے کو پلیسمنٹ کس طرح کروانی ہے کارپوریٹ کمپنیز میں, فیکٹریز میں. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک فیملی ہیں, جو بچہ ٹی سی ایف میں وہ ہماری فیملی ہے. سو ہم سب ایک فیملی ہیں, اور ہم اپنی فیملی کے لیے آخری حد تک جائیں گے جب تک وہ بچے کو ہم کسی مقام پہ نہ پہنچا دیں. کیونکہ ہمارا بچہ ہے. ہم آج میں اگر فخر سے آپ سے بات کر رہا ہوں, میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ میں اپنے بچے کے بارے میں بات کر رہا ہوں. میں آپ کو فخر سے بتا سکتا ہوں کہ ہمارے بچے کہاں پر ہیں. آج بھی پاکستان میں بے تحاشا ایسے بچے ہیں جو آنکھوں میں خواب سجائے کسی ایک ایسے ادارے کی طرف دیکھ رہے ہیں جو آ کے ان کا ہاتھ پکڑے اور ان سے کانفیڈنس سے کہے کہ آپ اپنے خواب پورے کر سکتے ہیں. زبردست. اسد مجھے بتائیے کہ جو گورنمنٹ سکولز ہیں, بیچ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو صوبائی حکومتیں, بیکاز اب صوبائی میٹر ہے, کئی اپنے ڈیفنکٹ سکولز یا جو بہترین پرفارم نہیں کر رہے تھے, دیر ور کنورزیشنز اباؤٹ ٹی سی ایف مینیجنگ دی سکولز. کیا یہ سلسلہ بھی جاری ہے؟ جی بالکل. ہمارے پنجاب میں کچھ 350 سکولز ہیں. ایک ابھی ہم نے پارٹنرشپ سندھ میں بھی کی جس پہ ہم 500 نئے سکولز بنا رہے ہیں. دا سٹیزنز فاؤنڈیشن میں 500 نئے سکولز بنائے گا, اور اس کے جو چلانے کے معاملات ہیں, جو پیسے, وہ سندھ گورنمنٹ ہمیں ایز اے سبسڈی دے گی. سو یہ پارٹنرشپ میں تو ہم ہیں الحمدللہ. اچھا, یہ بڑی اچھی بات ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے اف آئی ایم کریکٹ اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ اگر آپ ایک اسکول, کوئی کمیونٹی کہتی ہے یا کوئی فیکٹری والا کہتا ہے کہ بھائی ہم نے یہاں پہ فیکٹری لگائی ہے, یہاں پہ ٹی سی ایف آئے اور اسکول رن کرے, سو ون آف دا کنڈیشنز دیٹ ٹی سی ایف پٹس, تاکہ آپ کا کمٹمنٹ, آپ کی اونرشپ ان کے ساتھ جڑی رہے, کہ کم از کم 2 سال آپ نے اسکول کو سپورٹ کرنا ہے. 5 سال کا مطلب مدت بھی بڑھا دی ہم نے, جتنی اچھی بات ہے. 5 years the organization, the company and the community has to work closely with them. کیونکہ دیکھیں یہ ایک بڑی, میں کہتی ہوں اس کو, دس از لیزی والنٹیئرزم, کہ جی ہم نے ایک چیز سوچی, چلے جی بلڈنگ بنا دی, اس میں اینٹ گارا مٹی سب کچھ لگ گیا, تیار ہو گیا, اب یہ جانے ان کا کام جانے. بٹ دیٹ کمنگ فارورڈ ریلی ہیلپس. ایک اور چیز لاسٹ پوائنٹ پہ بات کرنا چاہیں گے کہ آخری عشر رمضان میں ایک زبردست میچنگ کیمپین ٹی سی ایف کرتا ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ, یہ کووڈ کے زمانے سے میں دیکھ رہی ہوں, آئی تھنک ٹی سی ایف واز پرہیپس اے پائنیئر ان ڈوئنگ دیٹ. لیکن اس کی جو مزید ڈیٹیلز ہیں وہ میں اسد کے تھرو آپ تک پہنچانا چاہوں گی. جی اسد, میچنگ کیمپین کیا ہوتی ہے فنڈ ریزنگ کی؟ میچنگ کیمپین آج 17واں روزہ ہے, 3 دن بعد آخری عشرہ ہوگا. آخری عشرے کے اندر ہمارے کچھ سپورٹرز ہیں جنہوں نے یہ کمٹمنٹ کیا ہے کہ اس آخری عشرے میں جتنے لوگ بھی ڈونیشن دیں گے اتنا وہ میچ کر دیں گے ساتھ, تو ڈبل ہو جائے گا. ڈبل ہو جائے گا. تو جس طرح اگر آپ ایک بچہ پڑھانے کے پیسے دیتے ہیں تو آپ کے پیسوں سے 2 بچے پڑھ سکتے ہیں. سپر. آپ ایک اسکول اڈاپٹ کرتے ہیں, 6.5 ملین کا ایک اسکول اڈاپٹ ہوتا ہے. آپ ایک اسکول اڈاپٹ کریں, ایک اسکول جو صاحب نے کمٹمنٹ کیا وہ اس پہ پیسے جمع کر دیں گے, سو اس کا امپیکٹ ڈبل ہو جائے گا. تو آپ سوچیں کہ اس آخری عشرے میں جہاں پر ثواب ڈبل ملتا ہے, میں سب سے یہ بھرپور ریکویسٹ کروں گا کہ بھرپور انداز میں ٹی سی ایف کو ڈونیشن دیں تاکہ اس کا امپیکٹ ڈبل ہو سکے. اس وقت جو ٹی سی ایف کام کر رہا ہے, میں کہوں گا کہ آٹے میں نمک کے برابر ہمارا حصہ ہے, کیونکہ 2.5 کروڑ بچہ ابھی بھی باہر ہے. سو ہم نے دیکھیں وہ کہاں پیدا ہوا, وہ کس کمیونٹی میں ہے, یہ ان کی غلطی نہیں ہے. میں ہمیشہ ہر پروگرام میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں, اگر ان کا ہاتھ ہم نے آج نہ تھاما تو کہیں نہ کہیں ہم اس کا جواب دینا ہوگا, ہم اس کے جواب دہ ہوں گے. بالکل صحیح. کیونکہ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ نوازتے ہیں تو ہمارے ہی مال میں ان کا حصہ بھی رکھتے ہیں, اور جتنا جلدی آپ ان کا حصہ ان تک پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا یہ دینا, آپ کی یہ اللہ تعالیٰ سے تجارت ہے. سمپل میتھس تو جیسے اسد نے کہی کہ آپ آخری 10 دنوں میں ٹی سی ایف کو جو بھی اماؤنٹ فارورڈ کرتے ہیں, ہمارے کئی پارٹنرز ایسے ہیں جنہوں نے یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ اس کو ڈبل کیا جائے گا. فار ایگزامپل اگر آپ, میں, ہم سب مل کے 1 لاکھ روپے ڈونیٹ کر رہے ہیں تو
फिर दूसरे ने कहा जो हमारी कमिटमेंट है कि 1 लाख विल बी फर्दर एडेड, तो आप 2 लाख रुपए रेस कर पाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जो इसका सवाब आपको मिलेगा वो तो इन्फिनिट है। एक तो इतना मुबारक महीना, फिर आपकी जुस्तजू, फिर अल्लाह ताला रहीम और रहमान है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी से आप सब फ़ायदा उठाएंगे और पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए, इन बच्चों की आसानी और रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना हिस्सा डालेंगे। बहुत शुक्रिया असद, और अभी हमारे साथ मौजूद थे वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, और अब हमारा जो सेगमेंट है उसमें आपको रोज़ा और सेहत का एलिमेंट भी मिलेगा, और जो हम हमेशा एक समाजी इशू के ऊपर एक सोशल डिस्कशन भी करते हैं वो भी लेके आएंगे। अच्छा जी, आम तौर पे आपने आजकल कई लोगों को सेल्फ़ लव के बारे में बात करते हुए सुना होगा कि अपने आप से मोहब्बत करें, अपना एहसास करें, अपनी तरफ कंपैशन फॉरवर्ड करें, जो आप दुनिया भर को देते रहते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें रिफ़्लेक्ट होनी चाहिए आपके लाइफस्टाइल में। अच्छा, वो शायद इसका कदरे आसान पार्ट है, यानी इफ़ यू आर टू एक्सरसाइज, ईट हेल्दी, जो कि हम में से कई लोग नहीं कर पाते, लेकिन चलें ये एक पहली सीढ़ी है मुझे लगता है सेल्फ़ लव की। इसके बियॉन्ड जो आपका माइंडसेट है, जिस तरह आप दुनिया को देखते हैं, जो चीज़ें आप बर्दाश्त करते हैं, कैसे अपनी बाउंड्रीज सेट करते हैं, और ख़ास तौर पे अपना रूहानी रिश्ता यानी अपना स्पिरिचुअल जो एक रिलेशनशिप है अल्लाह ताला से, उसको कैसे मैनेज करते हैं, वो भी आता है इन द एम्बिड ऑफ सेल्फ लव। सो लेट्स बिगिन। आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। हमारे पास हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं, इसके अलावा बुशरा जावेद हमारे साथ हैं, हु इज़ अ फिटनेस ट्रेनर, एंड वी ऑल्सो हैव विद अस आयशा इस्माइल जो कि माहिर नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का यहाँ मौजूद होने का। बुशरा का सबसे पहले मैं बात करूँ, कई लोगों का देखिए हम स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में देखते हैं बड़े चाको चौबंद हैं, बड़ी ज़बरदस्त उनकी फ़िज़ीक है, एक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता यानी हम में से ही कई लोग अपने क्लासमेट्स को देखकर पहचान नहीं पाते। यार तुम्हें क्या हुआ, तुमने इतना वेट कैसे पुट ऑन कर लिया, तुम तो अपना इतना ख्याल रखते थे, देख के पहचान ही नहीं पाते। होता क्या है वहाँ पे? बिल्कुल ऐसे ही कि स्कूल के टाइम पे तो हम बड़े स्पोर्ट्स में होते हैं, बड़ा खेल कूद कर रहे होते हैं, फिर प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल सही तुमने कहा कि प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं। हकीम साहब आप क्या कहेंगे, ये प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, मेटाबॉलिज्म बदल जाता है, या हमें लगता है हम सब कुछ खा पी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, मैं इसमें जो सबसे पहली चीज़, जैसा अभी उन्होंने बताया कि पहले हम स्कूल टाइमों में गेमिंग भी होती थी, हर जगह जाते थे, और आप यकीन कीजिए मेरा भी ऐसे ही हाल था कि जब हम घर आते थे तो फिर बाहर निकलता था, मैं दोस्तों के साथ भी बैठता था। अब वो हिम्मत नहीं है। हाँ। एक बार आप घर चले गए, फिर आपका दिल नहीं करता बाहर निकलने को, आपका दिल करता है कि मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँ। और इसमें यह है कि चीज़ें भूलने की शिकायत भी हो जाती है, हम चीज़ें भी भूल रहे हैं। हाँ। वेट भी गेन हो रहा है, दिमाग भी चल रहा है, बातें ज़्यादा सोचना, प्लान 50 बनाते हैं, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। लेकिन आपने ये देखा कि बचपन में या जो स्कूल एंड कॉलेज लाइफ होती है उसमें लोग कहते हैं कि आपका केयर फ्री टाइम है, और वाकई एक जो चीज़ जो बदलती है, शायद हमारी डाइट इतनी ना बदले, हमारा लाइफस्टाइल चलें ज़िम्मेदारियों के साथ बदल रहा है, लेकिन हमारी सोचें बहुत बदल जाती हैं। हम कई चीज़ों की जब जिम्मेदारी लेते तो उसके साथ आता है स्ट्रेस के साथ सेल्फ लव तो बाहर चला जाता है। देखें, अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं और अब सोच बढ़ जाती है ना, मैंने कहा ना टेंशन बढ़ जाती है। स्ट्रेस लेवल जब हाई होता है, याद रखिएगा कि इसमें या तो वेट गेन होना शुरू होता है या तो वेट गिरना शुरू हो जाता है, दोनों सूरतें होती हैं, और चीज़ें भूलने की शिकायत भी हो जाती है। बाहर की चीज़ें, हम फार्मी चीज़ें ज़्यादा खाने लग गए, जिसकी वजह से हमें मिनरल्स नहीं मिल रहे होते हैं, हमें धूप नहीं मिल रही होती है, जिसमें विटामिन डी की कमी पहले तो ख़वातीन में ज़्यादा होती थी, अब मर्दों में भी हो रही है। वो आपको बहुत ज़्यादा लेज़ी कर देता है, सुस्त कर देता है। आप ऐसा लगता है जैसे घर गए तो किसी चीज़ ने पकड़ लिया कि लेट जाए, बाहर नहीं निकलना अब। अच्छा हकीम साहब, मुझे बताएं कि आपके साथ जब मैं शो कर रही होती हूँ, कई ऐसी कॉल्स आती हैं कि जी लोअर बॉडी पे फ़ैट बहुत ज़्यादा है, अपर बॉडी पे फ़ैट है, एक्सरसाइज नहीं करना चाहते लोग, नुस्खे चाहते हैं, तो इस पे आप क्या कहते हैं उनको? लेकिन इसमें बाज़ ऐसे भी होते हैं जिनके कपड़े कभी लूज़ हो रहे होते हैं, कभी टाइट हो रहे होते हैं, वो वर्म होता है सही, कभी वेट गिर रहा है, कभी बढ़ रहा है, इसकी वजह से स्किन भी लूज़ हो रही होती है। तो ऐसी सूरत में आपको एक छोटा सा नुस्खा मैं बता रहा हूँ, इसे चाय बना के पिए आप। आपने लेना है, एक ऊँट कटारा बूटी आती है, ये फैटी लीवर को भी दूर करती है, फालतू जितना भी फैट होता है उसको भी ख़त्म करती है। ऊँट कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मक्को दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, इन्हें 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। एक टाइम रोज़ाना रात को पिएं, आप 1 महीना पी लें,
आपका कम से कम 6 से 8 किलो के दरमियान वेट कम होगा। बिल्कुल सही। लेकिन साथ में थोड़ा सा वॉक रखिए, आप चला फिरा करें, आप एकदम बैठे ना रहें, बैठे बैठे बड़ी कुछ नहीं ज़बरदस्त होता। आपने बात की। और जब आप वॉक की बात करें ना, उसके लिए कई लोगों का जो रिस्पांस होता है वो ये होता है कि जी हमारे पास टाइम ही नहीं है। आयशा, ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी कि दिन में हर एक को वही 24 घंटे मिलते हैं, हम अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी तरजीहात में सबसे पीछे कैसे चले जाते हैं? इसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि जैसे भी हम बात कर रहे थे कि स्कूल लाइफ में बहुत एनर्जेटिक हैं और खेल कूद रहे हैं और ख्याल रख रहे हैं, वो ख्याल असल में हम अपना खुद से नहीं रख पाते। हमारे घर में कोई ना कोई बड़ा होता है जिस पे हम डिपेंडेंट होते हैं। बट एज़ वी ग्रो अप हमें इंडिपेंडेंट बनना है, सबको अपने हिसाब से लाइफ चलानी है। मिसाल के तौर पे बचपन में हमारे बालों की बहुत अच्छी कंडीशन होती है, बट एज़ वी ग्रो अप वो हम खुद डैंड्रफ भी करें। आ जाती है, बाल भी गिरते हैं क्योंकि हम तेल ही नहीं लगाते। हाँ, और साथ में ये भी कि जो ख्याल रखने वाली आपके पेरेंट्स हैं स्पेशली, आप उनको कहते हैं हमें अब सब आता है, तो जब सब आता है ना तो वो केयर बिल्कुल नीचे चली जाती है। एंड दी प्रायोरिटीज़ बिकम आवर वर्क, क्योंकि हम सोशल कंपैरिजन में हैं, वी हसल, वी आर इन अ रेस। तो सेल्फ लव इट्स बेसिकली नाउ डेज इट्स फैंसी, कि जो सेल्फ लव कर रहा है वो थोड़ा फैंसी कैटेगरी में है। And then there are people. Do you think we also have misperceived the definition of self love? सेल्फ लव का लोगों ने मतलब निकाल लिया, आप अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग करें, अपनी मर्ज़ी का खाना खाएं, स्पा डे करें, एक आध छुट्टी लेने बाहर चले जाएं। बट सेल्फ लव रियली इज़ अबाउट ग्रोथ माइंडसेट। It is, I would agree, because वो सेल्फ केयर में आएगा। जो स्पा डे है, जो ट्रीट है, वो सेल्फ केयर है। बट सेल्फ लव इज़ बेसिकली एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एज यू आर, एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स, उस पर जजमेंटल नहीं हो जाना। बिकॉज आई हियर दिस वेरी ऑफन के मैंने ये डिसीजन लिया था एंड नाउ आई एम अनएबल टू फॉरगिव माई सेल्फ। क्यों? क्योंकि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, दे गिव कंडीशंस वेरी बिजार कंडीशंस, और वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे होते। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है कि सेल्फ लव जब आप कहते हैं ना कि भाई मेरे लिए ये बेहतर है, तो हमारा पूरा माशरा हमें ये समझाने की कोशिश करने लगता है कि भाई अगर आप अपने आप को अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बना रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर वेरी सेल्फिश। अब मैं बुशरा ये सवाल तुम्हारे पास ही लेके आऊँ, जो ख़वातीन या जो लोग बड़े पर्टिकुलर होते हैं कि जी हमारा ये जिम टाइम है, हम इस टाइम पे जाके वर्कआउट करते हैं, तो लोग जब उनके बारे में आप कभी सुने गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उनको बड़ा सेल्फिश करार देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली। तभी हमारे वहाँ स्पेशली ख़वातीन वर्कआउट नहीं करती कि ये है कि खुद भी गिल्ट होता है कि बच्चे घर पे छोड़ के आएंगे, एक गिल्ट होता है। खाना कौन पकाएगा? खाना कौन पकाएगा, एग्जैक्टली। तो वो 1 घंटा अपने लिए नहीं निकालते। मगर ज़रूरी, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपका सेल्फ स्टीम लो होगा, और जब आपका सेल्फ स्टीम है तो बच्चों को क्या सिखाओगे, उनका सेल्फ स्टीम कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि एटलीस्ट 1 घंटा तो निकालें। अब वो कुछ भी हो सकता है, आप वॉक कर रहे हो, योगा कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो एक रोल मॉडल भी आप प्ले कर रहे होते हो ना। अगर आपके बच्चे या घर में, तो आप एज ए रोल मॉडल भी प्ले कर रहे होते हो। तो सेल्फिश मुझे बताएं कि जिन लोगों ने, अगर किसी खातून अभी आपका शो, आपकी बात सुन रही हैं और बहुत अरसे से कोई एक्टिविटी, कोई रेगुलर जिम, योगा, वॉकिंग नहीं की है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, शुरुआत कैसे करें? स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए बिल्कुल बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से स्टार्ट करें। बेसिक स्ट्रेचेस आपके हो गए, स्पेशली अभी तो रमज़ान में बड़ा अच्छा टाइम है कि आप रोज़े से बिल्कुल पहले अपना वर्कआउट करो। बिल्कुल आधा घंटा तो कुछ भी नहीं होता, आधा घंटा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से स्टार्ट करें, फ्री वेट से स्टार्ट करें, 2 kg 3 kg से स्टार्ट करें, ट्रेनर के साथ स्टार्ट करें ताकि आपका पोस्चर ठीक है, आप इंजरी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये सेल्फ हेल्प जो है ना कभी एक पॉइंट तक चलती है, लेकिन चलें अगर आप थोड़े वेल वर्स्ड हैं, जैसे आप बचपन में या स्कूल लाइफ में स्पोर्ट्स या एथलीट्स रह चुके हैं, आपको इस बारे में अंदाज़ा है कि जी मेरा पोस्चर क्या होना चाहिए, और आप रिज्यूम कर रहे हैं, तब तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रेच ना करें। कई दफ़ा हमें बड़ी खाम ख्याली होती है कि हमें वही हिम्मत और ताकत है जो आज से 5 साल पहले थी, तो फिर उसके बाद जो है ना काफ़ी एक रूड अवेकनिंग आती है। अच्छा जी, जल्दी से। जी बिल्कुल। कि जितना अभी डॉक्टर साहबा ने भी कहा कि सेल्फ लव, देखिए 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप 7 घंटे की 8 घंटे की नींद पूरी करें, 16 घंटे बच गए। 16 घंटे में से आपने 1 घंटा अपने लिए रखें, बाकी 15 घंटे आप दुनिया के लिए रखें। हाँ, अपने हर काम करें, 1 घंटा अपने आप को दें, आप देखें ये 1 घंटा आपको कितना एक्टिव करता है। दैट इज़ सो ट्रू। अच्छा जी, अब क्योंकि माशाल्लाह 17वां रमज़ान है, हकीम साहब सेल्फ लव, सेल्फ केयर की जब बात हो रही है, तो मुझे बताएं अब वो असर नज़र आने लगा है ना, लोगों ने अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली अपने पोर्शंस को कंट्रोल किया है या रोज़े रखने की वजह से दे आर ऑल्सो लुकिंग डिहाइड्रेटेड। 13 दिन हैं और उसके बाद इंशाल्लाह ताला ईद होगी, तो ज़रा ईद
کے لیے کوئی ٹپس دے دیں تاکہ چہرہ تھوڑا سا چمک جائے, تھوڑا سا ہم بھی سیلف کیئر کر لیں, کوئی اچھا سا فیس پیک بتا دیں جو اس موسم کی مناسبت سے جب گرمی بڑھتی جا رہی ہے. اس موسم کے حساب سے جن لوگوں کے اوپن پورس ہو رہی ہوں یا پگمنٹیشن ہو, 2 ٹون چہرہ ہو, چہرے پہ رونق نہیں ہے اور وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈس ہو رہے ہیں, تو ان تمام کو ٹھیک کرنا اور اسکن کو ہموار کرنے کے لیے آپ نے لینا ہے پیلی والی مونگ کی دال. اوکے, یہ آپ لے لیں 50 گرام, انار کے پھول 20 گرام, حسن یوسف 20 گرام, کیمومائل یعنی گل بابونا یہ بھی 20 گرام. ان تمام کو ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں اور اس میں 100 گرام اپٹن ملا لیں. آپ اسے رکھ لیں اور جتنا لگانا اتنا آپ ارکے گلاب میں یا دودھ میں یا کھیرے کے پیسٹ میں یا دہی میں ملا کے پورے فیس پہ گردن تک میں ہاتھ پاؤں پہ لگا لیں صرف آدھا گھنٹہ. آدھے گھنٹے کے بعد پانی کا اسپرے کریں اور ہلکے ہاتھ سے رب کریں, 1 منٹ رب کریں اور پھر دھو لیں. آپ دیکھیں پہلی اپلیکیشن میں چہرہ کتنا کلیئر ہوتا ہے, جیسی مکمل صاف ہو جائے عید پہ آپ کھلتے ہوئے نظر آئیں گے. کیا بات ہے حکیم صاحب, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عائشہ اور بشرا موجود تھیں, ٹپس آپ کو دی ہیں جی سیلف لو کے لیے, جہاں پہ آپ چھوٹی سی بھی ایفرٹ کرتے ہیں, اگر اپنے لیے نماز پڑھتے ہیں, وقت نکالتے ہیں, صبح جلدی اٹھتے ہیں, رات کو نیند پوری لیتے ہیں, یہ سب شمار ہوتا ہے سیلف کیئر میں, اور یہ سب نشانیاں ہیں آپ کی اپنے آپ کو توجہ اور محبت دینے کی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت اور آپ کا سب سے زیادہ فیوریٹ سیگمنٹ جس میں علماء اکرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, مختلف دینی معاملات اور سماجی معاملات پہ آپ کی شریعت اور احادیث کی روشنی میں رہنمائی کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ کال کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. لیکن آج ایک بہت ہی عظیم ہستی کا ذکر ہے بیکاز 17واں رمضان ہے اور یہ یوم وفات ہے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی. تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ کے, ان کے لیے ان کے حوالے سے ایک رپورٹ ہم نے بنائی ہے, ترتیب دی ہے, آئیے پہلے اس کو دیکھتے ہیں. تو پہ کرے علم و صدق و صفا, صدیق کی بیٹی صدیقہ. صدیقہ حمیرہ طیبہ طاہرہ, عالمہ فاضلہ, فقیہ, ام عبداللہ, حبیبۃ الرسول, صدیق اکبر کی لخت جگر, حبیب کبریا, امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اقدس اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم وصال ہے. آپ کی زندگی آدھی صدیق اکبر اور آدھی حبیب کائنات کے آنگن میں گزری. آپ وہ ہستی ہیں جن سے نکاح کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں ہوئی. آپ وہ ہستی ہیں جن کے لیے جبریل امین آسمانوں سے سلام لے کر آتے تھے. آپ وہ ہستی ہیں جن کے والد دنیا کی سب سے عظیم شخصیت کے یار غار کہلائے اور آپ اسی عظیم شخصیت کے رازوں کی امین بنی. آپ وہ ہستی ہیں جن کے ساتھ نبی پاک نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو علمی صداقت اور احادیث روایت کرنے کے حوالے سے دیانت اور امانت میں امتیاز حاصل تھا. آپ کا حافظہ بہت قوی تھا جس کی وجہ سے آپ حدیث نبوی کے حوالے سے صحابہ کرام کے لیے بڑا اہم مرجع بن چکی تھیں. دور نبوی کی کوئی خاتون ایسی نہیں جس نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی ہو. حضرت عائشہ سے 174 احادیث ایسی مروی ہیں جو بخاری اور مسلم شریف میں ہے. جی جناب, ویلکم بیک. آپ نے دیکھی یہ رپورٹ جس کے اندر ان کی زندگی, ان کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا. کس طرح خاص طور پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں ان کی کنیت کے حوالے سے. عرب میں کنیت جو ہوتی ہے وہ ایک شرافت کا, ایک گریس کا نشان سمجھی جاتی تھی. کیونکہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں کس کی کنیت اختیار کروں یا کس طرح اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر رکھ لو. چنانچہ اسی دن سے آپ ام عبداللہ کی کنیت سے بھی پکاری جاتی ہیں. تو یہ بڑا اہم معاملہ تھا, اور خاص طور پہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ حضرت بی بی عائشہ سے روایت بہت ساری احادیث اور دین کے معاملات, کئی معاملات جو چاہے وہ خواتین کی رہنمائی ہو یا اوور آل جس کو کہنا چاہیے نا ڈاکیومنٹنگ اینڈ آرکائیونگ. آپ ویسے بھی دیکھیں, ہم اپنی بات بھی اگر کرتے ہیں تو جب کم عمر ہوتے ہیں, ٹین ایج میں ہم جو چیزیں یاد کر لیتے ہیں, ہمارے ذہن نشین کرنا
اس کو زیادہ آسان ہوتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ حضرت بی بی عائشہ کا اسلام لانا یعنی یقیناً وہ آپ پیدائشی طور پہ ہی آپ یقیناً حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھیں، لیکن ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ہونا ایک اسلام کی بہت بڑی خدمت تھی، بیکاز آپ نے اتنی ساری چیزوں کو ڈاکیومنٹ کیا اور اس کی ریفرنسنگ کے حوالے سے آپ کا ایک اہم مقام ہے. تو آئیے اپنے پینل سے آپ کو انٹروڈیوس کراتی ہوں. آج فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرحانہ اویس. بہت بہت شکریہ فرحانہ آپا آپ کی موجودگی کا. اس کے علاوہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابو محمد صاحب. بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی صاحب خان. آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. فرحانہ آپا اگر سب سے پہلے آپ سے آغاز کروں میں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے فضائل اور ان کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کہا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ریفرنسنگ لیکن بہت سارے معاملات میں انہوں نے ہماری رہنمائی کی، تو اس بارے میں کچھ بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ موسنہ کائنات ہیں، عفیفہ کائنات ہیں، وہ مقدس ہستی ہیں کہ جن کی پاکیزگی کی شہادت خود اللہ رب العزت نے دی، اور ان کی شان میں تقریباً 17 آیات جو ہیں ان کا نزول ہوا. اور آپ وہ عفیفہ کائنات ہیں کہ جن کا چہرہ مبارک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پہلے ہی دکھا دیا تھا ایک ریشمی رومال میں، اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو ہے خاتون ہیں یہ دنیا میں اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں. یعنی پہلے سے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بارے میں بتا دیا گیا تھا. آپ وہ معلمہ ہیں، آپ وہ عالمہ ہیں، وہ فقیہہ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی ہمیشہ رہنمائی کی ہے، چاہے وہ آپ کے اپنے دور میں ہو، اور ان لوگوں کی تربیت فرمائی ہے جو آنے والے دور کے لیے جس کو وہ تیار کر رہی تھیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں دین کا تقریباً 1/3 حصہ اپنی ماں سے ملا ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہ ہوگا، کیونکہ تقریباً 2210 احادیث جو ہیں ان کی روایات آپ سے ملتی ہیں. اور آپ کا اتنا بڑا کام ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح سرید کو تمام کھانوں میں جو ہے وہ ایک برتری حاصل ہے، تو اسی طرح سے جو عائشہ ہیں وہ تمام عورتوں کی سردار ہیں، جس طرح سے سرید کھانوں کا سردار جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. تو آپ کے بہت سارے فضائل ہیں، اور میں کہوں کہ اہل ایمان جو ہیں اپنی اس روحانی ماں کی بارگاہ میں عقیدت و احترام کہ اگر نذرانے پیش کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں تو یہ غلط اس لیے نہ ہوگا کیونکہ علم و حکمت کا جو نور آپ نے اپنی اولادوں کو دیا، ان کے اذہان کو جس طرح منور کیا، اور ایک بہت بڑی ذمہ داری جو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو ملی، آپ کو ایک اعزاز ملا، تو آپ نے اپنی اولاد کی جو تربیت کی ہے روحانی اولاد کی، اس میں آپ نے وہ تمام علوم، وہ تمام معاملات جو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے دیکھتی رہیں، سیکھتی رہیں، ان کو آپ نے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ اور بہت ہی محنت کے ساتھ جو ہے وہ آگے پہنچایا، تاکہ وہ تربیت اتنی مکمل ہو کہ یہی لوگ جب آگے دنیا میں جہاں جہاں جائیں اور ان کو جو ذمہ داریاں سونپی جائیں تو وہ اس کو بہت ہی اہم طریقے سے انجام دے سکیں. اور پھر آپ نے بہت ایسے کام بھی کیے جو خاص طور سے آپ خود سوچ کر کیا کرتی تھیں. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کا ایک درس کا سلسلہ ہوتا تھا جس میں مرد حضرات، ظاہر ہے وہ تو ہر وقت ہی رسول پاک کے ساتھ رہتے تھے، پھر وہ اصحاب صفہ جو دور دراز سے آیا کرتے تھے، رسول پاک ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے. لیکن آپ کا ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اجازت چاہی کہ ایک دن ایسا مختص کر دیجئے جس دن صرف خواتین آپ کی محفل میں آئیں اور وہ اپنے معاملات، اپنے وہ تمام جو ان کے مسائل ہیں، جس کا بہت ساری چیزیں جن کا وہ حل جاننا چاہتی ہیں، وہ ڈائریکٹلی آپ سے پوچھ سکیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان معاملات میں آپ کو ظاہر ہے اس میں دلچسپی لی، آپ کی بات کو مانا، اور پھر خواتین جو ہیں وہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جمع ہوتی. بعض دفعہ وہ ڈائریکٹ سوالات کرتی ہیں، کبھی کبھی وہ ہماری ماں کے وساطت سے سوالات کیے جاتے اور ان کو جوابات دی جاتے. گویا ان کی دنیا اور دین کی تربیت ایک ساتھ جو ہے ہماری ماں نے کی. پھر ان کے بہت سارے جو کام رسول پاک کی زندگی میں جو انہوں نے شروع کیے ہوئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ان کو رکنے نہیں دیا، بلکہ ان کو اور بہتر کیا. جیسے آپ نے بہت سارے ایسے بچے اور بچیوں کو کفالت میں اپنی لے لیا جن کا کوئی اور دیکھنے اور پوچھنے والا نہیں تھا. تو آپ جو ہیں ام المومنین یہ کرتی کہ ان کی تربیت کا بڑا اہتمام فرماتی، ان کے لیے دیگر جو ان کی ضروریات تھیں ان کو پورا کرتی. اور پھر آپ کا یہ حال تھا کہ اگر جیسے رسول پاک فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس سونے کے 3 پہاڑ بھی آ جائیں تو میں نہیں چاہتا کہ وہ 3 دن سے زیادہ میرے پاس رہیں، یعنی میں اس کو ضرورت مندوں تک تقسیم کر دوں. تو آپ کا بھی یہ حال تھا کہ ایک دفعہ تقریباً 1000 دینار یا درہم آپ کے پاس آئے،
तो वो इतनी बड़ी तादाद उस वक्त थी कि बहुत से लोग ज़ाहिर है कि ये सोच रहे होते हैं कि किस किस तरह से उसको रखा जाए और कहाँ कहाँ खर्च किया जाए, लेकिन आपने सिर्फ अपनी खादमा को बुलाकर कहा कि जाओ और इसको ज़रूरतमंदों में तकसीम करके आ जाओ। और ख़ुद उस दिन वो रोज़े से थी, जब खादमा ने कहा कि कुछ अपने लिए भी रख लिया होता तो आपने सिर्फ इतना कहा कि मुझे ख्याल नहीं रहा, या ये कि तुम याद दिला देती तो मैं सोचती, लेकिन आपने उसको अहमियत नहीं दी। आपने सोचा कि मेरी ज़रूरत से ज़्यादा उसकी ज़रूरत अहम है जो यहाँ पर कोई ज़रूरतमंद है। तो गोया वो बच्चियों की तालीम व तरबियत हो, बच्चों की तालीम व तरबियत हो, दीन के दूसरे अहकाम हो, जैसे कि आप फ़कीहा हैं तो ज़ाहिर है कि बहुत से ऐसे मामला सहाबा कराम को भी पेश आते थे कि जिसमें उनको जब रहनुमाई की ज़रूरत होती थी तो आप ही उनकी रहनुमाई फरमाया करती थी। और फिर आप आगे प्रोग्राम में जब पूछेंगे तो मैं कुछ ख़ास हवाले भी आपको दूँगी कि ख़वातीन के कुछ ऐसे मसाइल थे जिनमें ख़ास तौर से आपने उनकी इज़्ज़त बढ़ाई, उनकी अहमियत बढ़ाई और मर्दों से कहा कि इनकी इज़्ज़त करें, इनसे मोहब्बत करें और उस तरह से रहें जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप लोगों की तरबियत फरमाई। सुभान अल्लाह। अच्छा, जैसे आपने ज़िक्र किया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास उनसियत थी और ऐसे कई वाक़यात हमें नज़र आते हैं जिसमें एक मोहब्बत का, एक उनसियत का पहलू है। और ये मेरे ख़्याल में अक्सर लोग जब हमारे यहाँ अज़वाजी मामलात के ऊपर भी थोड़े से कन्फ्यूज़ नज़र आते हैं कि इस्लाम के अहकामात क्या हैं, क्या वो बाउंड्रीज़ हैं जो सेट की गई हैं, क्या ख़वातीन के हुकूक़ हैं, क्या अपनी अहलिया की बात आपने माननी है, किस तरह उनकी दिलजोई करनी है। तो मुफ्ती साहब, मैं चाहूँगी कि इस हवाले से अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बीबी आयशा के कई ऐसे वाक़यात हैं, उनमें से अगर कुछ आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम जिस हस्ती को यहाँ खिराज अक़ीदत पेश करने जा रहे हैं वो हस्ती वो हैं दामन इस्लाम के अंदर कि वो मजमूए कमालात नहीं, मंबा कमालात हैं। यानी हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में अल्लाह ताला ने खूबियों को जमा नहीं किया, उनसे खूबियों को निकाला है। उनकी खूबियों का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि उनका निकाह आसमान पर हुआ है। अल्लाह जल्ल शानुहु ने बदरिया वही उनके निकाह की ख़बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी कि हमने आयशा का निकाह आसमान पर कर दिया, ज़मीन पर आप उसे अपने निकाह में कबूल फरमा लें। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दामन इस्लाम के अंदर उस हस्ती का नाम है, वो अज़वाज मुतहरात में वो वाहिद हुजूर की बीवी हैं कि जिनके बिस्तर पर वही उतरती रही है और जिनकी शान में कुरान रुतबुल लिसान है। और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौका पर ये छोटी उम्र की खातून से या आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला से शादी करने का जो मकसद था वो क्या था, वो आखिरी उम्र में सामने आया। वो क्या था, हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा इकराम, मेरे पास आसमान का इल्म है, मेरे पास वही का इल्म है, मुझे अल्लाह ताला ने उलूम अता फरमाए हैं। अगर तुम उस इल्म को मुझसे लेना चाहो तो उसका तरीक़ाकार ये है कि वो आधा इल्म तो तुम मुझसे ले लो और आधा इल्म मेरी आयशा के पास है, मेरी आयशा से ले लो। आपके इल्मी मकाम, आपका इल्मी मकाम जो था वो ये था। और जहाँ तक आपका सवाल है उसकी तरफ आएँ तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद फरमाते हैं कि मेरे निकाह में आयशा मेरी वो वाहिद बीवी है जिसने कभी ज़िंदगी में कोई जायज़ फरमाइश भी नहीं की। दूसरी बात, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद फरमाते हैं कि आयशा मेरी वो बीवी है कि जिसने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं घर आया हूँ और मेरा खड़े होकर इस्तकबाल न किया हो। एक मरतबा ऐसा हुआ, रिवायात में अल्लामा ताजुद्दीन सुब्की लिखते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला इतनी बीमार थीं कि बुखार की वजह से, शिद्दत बुखार की वजह से, फ़ीवर की वजह से उठ ना सकीं तो बहुत ज़्यादा रोने लगीं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम करके बाहर तशरीफ़ ले आए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। फरमाया कि पूछा आप क्यों आए? फरमाया मैं अल्लाह की तरफ से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के लिए सलाम लेकर आया हूँ। फरमाया इसकी कोई ख़ास वजह? फरमाया आज इस अकीदत पर आयशा इतना रोईं कि वो खड़े होकर सलाम न कर सकीं। हुजूर अंदर तशरीफ़ लाए, फरमाया आयशा उठिए, ये जिब्राईल मेरे पास हैं, ये अल्लाह का सलाम लेकर आपके पास आए हैं और इस अकीदत पर जो आप रोई हैं मेरी मोहब्बत में कि आप खड़े होकर इस्तकबाल न कर सकीं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद फरमाते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने बिस्तर पर आया और जब मैं उठा तो मेरे नालैन मुबारक जो है वो सीधे किए बना हों। और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी आपसे इतनी मोहब्बत थी। मैं अभी वहाँ मदीने में गया तो मेरी आंखें नम हो गई। मैं उस मकाम पर पहुँचा जिस मकाम पर हुजूर ने हज़रत आयशा के साथ दौड़ का मुकाबला लगाया और फिर हज़रत आयशा से हुजूर को इतनी मोहब्बत थी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मौका पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के मुतालिक फरमाते हैं, लोगों इस आयशा के मामले में मुझे
दुखी ना करना। कुरान करीम ख़ुद क्या कहता है, देखें, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात, जनाजा पढ़ाने जा रहे थे उस शख्स का जिस शख्स ने हज़रत आयशा पे तोहमत लगाई, तो आसमान से वही उतरी, फरमाया मेरे नबी आप इसका जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। फिर थोड़ा और आगे गए तो हुजूर ने फरमाया चलें, उसके बेटे की ख्वाहिश थी हज़रत अब्दुल्ला की, तो मैं उसकी कब्र पे अपना दुआ कर दूंगा। फरमाया वला तक़ुम अला कब्री, आप उसकी कब्र पे भी नहीं जाएंगे। फरमाया चले मैं अपने घर में बैठ के दुआ कर लूँगा। फरमाया इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम 70 मर्रतन, 70 मर्रतन, आप 70 मरतबा भी मेरी आयशा के गुस्ताह के लिए दुआ करेंगे, मैं तब भी आपकी दुआ कबूल नहीं की जाएगी उसके मामले में। वैसे आपकी हर दुआ कबूल है, उम्मत के लिए सारी दुआएं आपकी कबूल हैं, आप जब हाथ उठाएं नबूवत वाले हाथ हैं आपके कबूल कर लिए जाएंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस दामन इस्लाम के अंदर वो हस्ती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात को एक मरतबा उठे तो जूते के बग़ैर, आप देखें कितना ख्याल किया। ये सिर्फ ऐसे नहीं कि औरतों ने ख्याल रखना है, मर्दों ने भी ख्याल रखना है। हुजूर ने खुद अपनी बीवी का कितना ख्याल रखा, जूते के बगैर चले गए। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला उठी और नालेन मुबारका जो थे, जूते जो थे, उनको लेकर दौड़ी। फरमाया, पूछा या रसूल अल्लाह आपने नालेन पहने बगैर सख्त सर्दी में आप बाहर क्यों आ गए? फरमाया आयशा इसलिए बाहर आ गया कि कहीं मैं जूते पहनूँ तो आपकी नींद ख़राब ना हो जाए, आपके आराम में खलल ना आ जाए। मैं थोड़ा सा यहाँ सवाल ये करना चाहता हूँ कि वो रसूल, वो मुक़द्दस इमामुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया, जो अपने उस ज़ौजा तय्यबा की नींद ख़राब होने के वजह से जूते न पहने बाहर आ जाएं, क्या उस नबी की ज़ौजा की जब तौहीन होगी उस नबी को कोई दिल नहीं दुखेगा? रोज़े रसूल में उस नबी का कोई दिल नहीं दुखेगा, उस नबी पर कोई असर नहीं होगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो हस्ती हैं, घर के अंदर अंधेरा था, सुई तलाश करने लगी। तो सुई तलाश करते करते जब न मिली तो हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए। फरमाया या रसूल अल्लाह थोड़ी देर के लिए आप घर तशरीफ़ ले जाएं। फरमाया क्यों? फरमाया अल्लाह ने मुझे कहा है कि मेरी आयशा सुई तलाश कर रही है, उसे मिल नहीं रही, तो आपका जो चेहरा वहाँ चमकेगा उस नूर की वजह से, उस चमक की वजह से रोशनी फैलेगी तो आयशा को सुई मिल जाएगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दामन इस्लाम के अंदर उस मुक़द्दस हस्ती का नाम है। सलाम अम्मा आपकी अज़मत को, एक बार नहीं करोड़ों सलाम, ऐसे करोड़ों सर हों तो वारी वारी आपके कदमों पर, आपके नालेन पर वारे जाएं कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से जा रहे हैं, गोद अम्मा आयशा की है। हुजूर दुनिया से जा रहे हैं, मिसवाक चबाया हुआ अम्मा आयशा का है। हुजूर पानी पी रही हैं, फरमाया आयशा, ये नहीं कहा मेरे लिए भी पानी लेकर आओ, फरमाया आयशा थोड़ा सा मेरे लिए छोड़ना, लेकर आ गई। फरमाया आपने बर्तन में कहाँ से मुँह लगा के पानी पिया? फरमाया यहाँ से। पूरा बर्तन हुजूर ने घुमाया, जहाँ से हज़रत आयशा ने मुँह लगाया उसी जगह से हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुँह लगाकर वो पानी पिया। ये मोहब्बतें थीं मियाँ बीवी के दरमियान में। अल्लाह ताला आज भी सबको तौफीक नसीब फरमाए, जानिबैन से ये मोहब्बतें हों, बजाय इसके कि मसनूई और डिस्पोजेबल हम प्रोटोकॉल दिखाएं। और आखिरी बात में कहने जा रहा हूँ, शायद बात मेरी लंबी हो गई, जब हुजूर दुनिया से जा रहे हैं तो आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे आयशा के घर ले जाया जाए। हज़रत हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सर मुबारक है वो हुजूर हज़रत आयशा के सीने पर है, और जब दुनिया से जा रहे हैं तो आपका चबाया हुआ मिसवाक चबाया। जब दुनिया से जा रहे हैं, आज लोग कहते हैं जी माँ के कदमों में जन्नत है, मैं कहता हूँ यार ये जो अम्मा आयशा है ना, ये वो माँ है जिसका पूरा घर जन्नत है, उसका छत जन्नत है, दीवारें जन्नत हैं, दरवाज़ा जन्नत है, ज़मीन जन्नत है, और क़यामत तक अम्मा आयशा का जो हुजरा है अल्लाह ने अपना नबी वहाँ सुलाकर हज़रत अबू बकर उमर को आराम करवा के बता दिया कि जन्नत में भी इससे बेहतर मकाम कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत आपकी गुफ्तगू रही मुफ्ती साहब की। इस बात के साथ ही एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला उसी तरह आगे लेके चलते हैं। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा का ज़िक्र हो रहा है। यकीनन आज का दिन यानी 7वें रमज़ान उनका यौम वफ़ात। साथ भाई अभी गुफ्तगू के आगाज़ में फरहाना आपा ने बड़ी प्यारी बात की थी कि कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पे ख़वातीन के हवाले से, यानी एक तो डायरेक्ट रसाई नहीं, इस बात का एहतमाम करना कि अगर ख़वातीन के जहनों में कुछ सवाल हैं और वो डायरेक्ट हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मसला बयान करना चाहें, रुजू करना चाहें, तो उसका एहतमाम हज़रत बीबी आयशा ने किया। इसके अलावा हमें उनके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कौन सी मिसालें मिलती हैं जहां आपने एक दफ़ा फिर ख़वातीन का जो रुतबा है उसको तक़वियत देने की बात की है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले कि जब हम इस तरह की शख्सियात के फ़ज़ाइल के ऊपर बात करते हैं
اصل میں ہم کون ہوتے ہیں؟ ان کی فضیلت بیان کرنے والے. ان کی فضیلت بیان کرنے سے ہم لوگ کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. رتبہ ہمارا بڑھتا ہے جب ہم ایسی شخصیات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. ان کا رتبہ تو اتنا بلند ہے کہ جتنی بھی تعریف کی جائے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جہاں یہ بات کی کہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو ولادت ہوتی ہے تو ان کو تربیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ملتی ہے. اس کے بعد زوج رسول بنتی ہیں. اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جو قرآن کی خواتین میں سب سے پہلے حافظہ ہیں. اور صحابہ مجتہد صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمیں قرآن اور حدیث کے معاملے پر کچھ مشکلات ہوتی اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رجوع کرتے, ان سے سوالات کرتے اور وہ ہمیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے علم دیتی. اب بات یہاں جب آپ نے کی کہ خواتین کے حوالے سے تو میں ایک بات کہوں کہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی وہ خاندانی نظام کو بیان کیا, لیکن اس میں ایک پوائنٹ یاد رکھیے گا, یہ کب یہ سارا سینیریو ہو رہا ہے؟ اس دور کے اندر ہو رہا ہے جہاں خواتین کی کوئی عزت نہیں ہے. عرب کے دور کے اندر جہاں خواتین کو زندہ درگور کر دیا جا رہا تھا, وہ دور ہے کہ کنڈیشنز بیفور اسلام اگر آپ عربیہ کے پڑھیں تو دماغ ایسا دنگ ہو جاتا ہے کہ خواتین کو خرید و فروخت کیا جا رہا تھا. اظہار محبت اپنی بیوی سے بھی اس طرح بیزتی کا سامان سمجھا جاتا تھا. ایک مرتبہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں. صحابہ دریافت کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو رسول فرماتے ہیں عائشہ سے. اب جب یہ سوال کا جواب توقع نہیں تھا ان کو کہ اس طرح اظہار محبت اپنی بیگم سے عرب کے کنڈیشنز کے, تو صحابہ کا تھوڑا سا چہرہ, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پوچھ رہے تھے مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو رسول سمجھ گئے. رسول نے یہ نہیں بولا ابو بکر سے, کہا کہ عائشہ کے والد سے. تو یہ بتایا کہ اظہار محبت اپنے ازواج سے کرنا یا اپنی بیگم سے اظہار محبت کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اور پھر آپ نے علم کی بات کی. اگر علم کی بات کریں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کے حوالے سے ایک سب سے بڑا نام ہے. 2210 حدیثوں کی راوی ہیں, تابعین اور صحابہ کی استاد ہیں. اور اگر خواتین کے معاملے کے حوالے سے بات کریں تو خواتین کو باقاعدہ ایک لیڈرشپ کوالٹی دینے والی ہستی کہ خواتین کو دیکھیں. میں ایک بات کہوں, ہمارے ہاں اس سچویشن چل رہی ہے اس حوالے سے کہ بڑی آج کل فیمنسٹ اپروچ آ رہی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو قید کیا جا رہا ہے. اگر آپ لفظوں کے نام پر جائیں نا, وومن, یہ وومن ہمیں انگریزی زبان سے ملتا ہے, بائبل اس طرف سے بھی آتا ہے. وومن کا ترجمہ کیا ہے؟ وومن, ٹو ایسٹرے دا مین, مرد کو گمراہ کرنے والی. اگر آپ ہندی سنسکرت کے اندر عورت کا ترجمہ دیکھیں تو وہ ہوتا ہے ناری, آگ میں لے جانے والی. ایک اسلام ہے جو عورت کو لفظ عورت کے ساتھ تشبیہ دے کر کہتا ہے پاکیزہ, پردے والی, the thing which is precious, جس کو محفوظ کیا جائے. تو اس محفوظ کرنے کے لیے لیڈر کون ہو؟ وہ جنہوں نے ایک عورت کو ایک سپرلیٹو درجہ دیا ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کسی نے کہا نا عورت کو نہ سمجھنا کبھی ناکارہ, یہی عورت تھی, کبھی خدیجہ, کبھی عائشہ, کبھی زہرا. یہی خواتین تھی جنہوں نے تمام تر خواتین کے رتبے کو بڑھایا. اور نہ کہ صرف وہ کہتے ہیں نا خواتین کے ہر مسئلے کو, صحابہ کرام کی محفل ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل ہو, اس میں تمام میں یہ مسائل کو پیش کیا اور خواتین کے لیے ایک بہت بڑا رتبے میں اضافہ. بے شک سعد بھائی, بڑی خوبصورت اور جامع گفتگو تھی. فرحانہ آپ آپ کی طرف آنا چاہوں گی. حضرت بی بی عائشہ کے جو القابات ہیں ہم دیکھتے ہیں, صدیقہ کا لقب آپ کو دیا گیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار آپ کو حمیرہ کے نام سے بھی پکارا کرتے تھے. تو صدیقہ کے حوالے سے پوچھنا چاہیں گے, از اٹ اونلی بیکاز کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں تبھی آپ کا لقب صدیقہ پڑا؟ جی زیادہ تو یہی ہے کہ ان کی وجہ سے ہی, اور ظاہر ہے کہ ہر چیز میں صداقت میں چونکہ خود وہ بہت آگے ہیں, اور عفیفہ کہلائیں, وہ محسنہ کہلائیں, اور حمیرہ آپ اس لیے کہلائیں کہ آپ جو تھیں وہ اپنے رنگ میں بہت خوبصورت تھیں, بہت گلابی اور سفید رنگ تھا آپ کا. تو اس خوبصورتی کی وجہ سے محبت سے جو ہے آپ کو حمیرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارا کرتے تھے. تو یہ بہت سارے جو القابات ہیں یقیناً یہ ان کی وہ خصوصیات ہیں, وہ صفات ہیں جو آگے چل کے ہمیں نظر آتی ہیں. جیسے کہ ابھی مفتیان کرام نے بڑا اچھا بیان کیا کہ ان کے اندر جو کوالٹیز تھیں وہ کوالٹیز دراصل انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے تو حاصل کی ہی تھیں, لیکن بہت ساری ایسی ان کی خصوصیات ہیں جو انہوں نے اپنے والد کے ساتھ رہتے ہوئے حاصل کی, کیونکہ ان کے والد جو تھے وہ عرب میں ایک بڑا مقام رکھتے تھے تجارت کی دنیا میں, اور وہ علم الانصاب میں بہت آگے تھے.
اس کے علاوہ علم و ادب میں بھی ان کا ایک بڑا مقام تھا. وہ شاعری کو بھی سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خوابوں کی تعبیر بہت اچھی جانتے تھے. تو یہ وہ تمام علوم ہیں جو انہوں نے اپنے والد سے پہلے ہی سیکھ رکھے تھے. اور عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ شاید چھوٹی عمر میں بچے جو ہیں وہ اتنا زیادہ نہ سیکھتے ہوں، لیکن وہ اتنی ذہین تھیں اس چھوٹی سی عمر میں کہ جب وہ کاشانہ نبوت میں آئیں تو وہ علوم اپنے ساتھ لے کر آئی تھیں. اگرچہ وہ گڑیاں کھیلتی تھیں لیکن ذہانت کا یہ عالم تھا کہ والد صاحب جو بھی کام کرتے تھے اس میں وہ شریک ہوتی تھیں، ان سے سیکھتی تھیں، پوچھتی تھیں، سوالات بہت کرتی تھیں. پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں تو تب بھی آپ کا یہ عالم تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی آیات کا نزول ہو رہا ہوتا، اس کے اوپر ترجمے پہ بات ہو رہی ہوتی، مفہوم کا کوئی حوالہ ہوتا تو آپ سوالات کیا کرتی. جیسے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس شخص کا بڑا مشتاق ہوتا ہے جو خود اللہ سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے. تو آپ تھوڑی دیر سوچتی رہیں، پھر آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ بات تو بہت پیاری ہے لیکن کون مرنا پسند کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی مومن بندہ جنت کے احوال سنتا ہے اور جب وہ اللہ رب العزت کی شان کے بارے میں سنتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملوں. تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس طرح سے مومن سوچتا ہے تو رب بھی اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ جس طرح تو چاہ رہا ہے کہ تو جنت کی طرف آئے، تو اپنے رب کی طرف آئے، تو میں بھی چاہ رہا ہوں کہ میں تیری طرف آؤں. پھر کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں آپ نے بڑی رہنمائی فرمائی. خواتین ان سے پوچھنے آیا کرتی تھیں کہ کیا ہم نقلی بال لگا سکتے ہیں؟ اس پہ آپ نے بہت سختی سے منع کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سختی سے منع کیا ہے، آپ یہ نہیں کریں. ایک موقع پر ایک صاحبہ ان کے پاس آئیں جنہوں نے کچھ ایسا زیور پہنا ہوا تھا جس کی آواز آ رہی تھی، یعنی گھنگرو لگے ہوئے تھے. تو آپ نے ان کی رہنمائی فرمائی اور کہا کہ آئندہ سے یہ زیور نہیں پہننا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر گھر میں یا کسی قافلے میں گھنگرو کی آواز آ رہی ہو تو وہاں فرشتے نہیں آتے. اسی طرح بے شمار معاملات ہیں جس میں ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جمعے کے لیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ملتے ہیں کہ غسل کر کے آنا لازمی ہے، اس پہ کچھ لوگوں نے تھوڑا اختلاف کیا. تو جب اس کی وضاحت کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ رسول پاک نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ بہت سے لوگ جمعے کے لیے بہت دور دراز علاقوں سے بھی آیا کرتے تھے اور یہ سوچ کے کہ رسول پاک چونکہ یہاں موجود ہیں تو ہم جمعے کی نماز اکٹھا ان کے ساتھ پڑھ سکیں. تو وہ بہت دور سے آتے تھے، کبھی گرد و غبار میں ہوتے تھے، کبھی پسینہ آیا ہوا ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے تعلیم فرمائی کہ غسل کر کے آؤ، اچھا لباس پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ. تو یہ وہ تہذیب ہے جو ہمیں ہمارا دین سکھا رہا ہے کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اب آپ جمعے کے لیے آ رہے ہیں، تمام لوگوں کے ساتھ مل کر آپ عبادت کریں گے تو آپ کا لباس اچھا ہو، آپ اچھے نظر آ رہے ہوں، آپ نے خوشبو لگائی بھی ہو. تو ایسی چھوٹی چھوٹی بے شمار چیزیں جو آپ نے تربیت فرمائی. یعنی اگر میں اس کو صحیح سمجھ پائی ہوں تو جس طرح ہم آج بھی کہتے ہیں نا کہ کئی آپ کو سبجیکٹس میں تھیریز سمجھ آتی ہیں یا ریفرنسز ملتے ہیں لیکن اس کا کانٹیکسٹ، تو کانٹیکسٹ بتانا کہ اس کے پیچھے حال احوال کیا تھا، اس کی منطق کیا تھی، اس میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے، چاہے وہ احادیث مبارکہ ہو، چاہے وہ قرآنی آیات ہوں، اور یقیناً حیات طیبہ کا وہ پہلو جو ان کے سامنے تھا، جو ان کا اپنا ایکسپیرینس تھا، اس میں وہ اس طرح کا بڑا رچ ایک کانٹیکسٹ دے سکتی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو ہمارا آخری سیگمنٹ ہوگا، اس میں یقیناً ہم نے کچن کی طرف بھی بڑھنا ہے اور آپ کا اگر کوئی سوال ہوگا، اگر آپ کی کوئی کال ہوگی تو ہم وہ بھی لیں گے. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو بحران رحمت. اچھا، آج کا دن کیونکہ ہم نے بالخصوص حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے حوالے سے بات کی، ان کو خراج تحسین پیش کیا، ان کی زندگی اور ان کی سیرت کے کئی پہلوؤں کو یہاں پہ سامنے رکھا، تو آپ کی کالز ہم اس طرح نہیں لے سکے، لیکن آف لائن جو کالز آئیں اس میں کچھ سوالات یقیناً اس عشرے کی مناسبت سے، یعنی جو استغفار کا عشرہ ہے اس کے حوالے سے کیے گئے. ہم نے پہلے بھی اس پہ گفتگو کی ہے کہ کثرت سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص فرحانہ آپا یعنی خواتین سے ریلیٹڈ معاملات جیسے ابھی بھی ہم پہلے پروگرام میں بھی ذکر کر رہے تھے کہ اتنی مصروف ہوتی ہیں، چاہے کچن میں مصروف ہیں، اور اکثر خواتین کہتی ہیں کہ ہماری عبادتیں جو اگر شادی سے پہلے ہماری ذمہ داریاں کم تھیں تو ہم زیادہ بھرپور انداز میں کر پاتے تھے. تو یہ ایک بڑا واضح فرق زندگی میں آتا ہے جب آپ پہ گھریلو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. تو خواتین ایسا کوئی مجرب عمل یا دعا پوچھنا چاہ رہی ہیں جس کا یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقبول بھی ہو اور وہ کم وقت میں بھی زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں. جیسے آپ نے سوال کیا، اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول پاک سے کہا کرتی تھیں کہ مرد تو جہاد پہ چلے جاتے ہیں، عورتیں کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا جہاد جو ہے وہ حج ہے.
تو اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی جہاں سے بھی گزرو وہ جگہ تمہاری قیامت کے دن گواہی دے کہ تم نے یہاں سے اللہ کا ذکر کیا تھا اور تم یہاں جب گزرے تھے. تو میں کہتی ہوں خواتین کے لیے تو بہت ہی آسان ہے, وہ جو بھی کام کر رہی ہیں نا وہ درود پاک پڑھتی رہیں. آپ آٹا گوندھ رہی ہیں تب بھی آپ درود پڑھ سکتی ہیں, آپ روٹی بنا رہی ہیں تب بھی آپ درود پڑھ سکتی ہیں, اور آپ سالن بنا رہی ہیں تو بھی درود پڑھ سکتی ہیں. کون سا کام ہے جس میں آپ اپنے زبان سے اللہ رب العزت کو اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد نہیں کر سکتی؟ اگر آپ کہیں راستوں سے گزرتے ہوئے تسبیح پکڑ کے ہی یاد کریں گی, صرف وہی آپ کی گواہی نہیں دیں گے, آپ جہاں بھی کھڑے ہو کر, بلکہ رسول پاک کا تو ارشاد ہے کہ جس جگہ انسان مسلسل نماز پڑھتا ہے زمین کا وہ خطہ بھی, وہ ٹکڑا بھی گواہی دے گا کہ یہاں پر مومن نماز پڑھا کرتا تھا. اچھا فرحانہ پر خواتین کے لیے تو بہت زیادہ بالکل اسی بات کو میں آگے لے کے چلوں گی. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر ذکر کیا جاتا ہے یا بزرگ ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ گھر میں بھی صرف ایک جگہ مختص نہ کی جائے نماز کی, جگہ بدل بدل کے نماز پڑھی جائے. کیا اس کی وجہ بھی وہی ہے جو فرحانہ آپا نے بیان کی ابھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت اچھا سوال ہے, اور اس سوال سے مجھے ایک حدیث مبارکہ بھی یاد آ گئی. میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے رمضان مبارک میں خواتین کو اتنا بیزی کر دیا ہوتا ہے کہ وہ ظہر کے وقت بنانا شروع کرتی ہیں مغرب تک جناب, تو آپ تھوڑے پہ اکتفا کر لیں. رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے, عبادت کا مہینہ, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جب اس کی تراویح کا وقت ہوتا ہے اس بیچاری کے ساتھ اس نے بچوں کو بھی پورے خاندان کو سنبھالنا ہے, پھر وہ رات 2 بجے تک اپنے برتن سیٹ کرتی رہتی ہے یا کرواتی رہتی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں خواتین کو اتنا وقت دینا چاہیے کہ وہ رمضان میں یکسوئی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں, نماز ادا کر سکیں, تراویح پڑھ سکیں, اگر حافظہ ہیں اپنا قرآن پاک جو نا وہ سنا سکیں. اور جہاں گھر میں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور اسی لیے بقیہ نماز سنتیں گھر میں آ کر پڑھتے تھے, اور مختلف گھر کے کونے کونے میں جس جگہ آپ نماز پڑھیں گے, جس جگہ آپ ذکر کریں گے, تلاوت کریں گے, وہ جگہ قیامت کے دن آپ کی گواہ ہوں گی. تو میرے خیال میں گھر کا کوئی ایسا حصہ نہ ہو, کوئی ایسی جگہ نہ ہو جو قیامت کے دن ہماری گواہ نہ بنے. بے شک. مفتی صاحب ایک اور بات پہ رہنمائی کیجیے گا, آپ کے جواب سے یہ سوال میرے ذہن میں آیا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد بالخصوص کیونکہ ایک فوقیت اللہ تعالیٰ نے ایک رتبہ شوہروں کو دیا ہے, کہا جاتا ہے جتنی نفلی عبادتیں آپ کے فرائض نہیں, نفلی عبادتوں کے لیے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شوہر سے اجازت لینی چاہیے. کیا یہ درست ہے, اور اس میں تھوڑی وضاحت کیجیے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں شادی کے متعلق ایک تو ہے ضابطہ, ایک ہے اصول, لیکن میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ اسلام میں ضابطوں اور اصول سے ہٹ کر حسن اخلاق میں چلتا ہے. ورنہ بہت ساری چیزوں میں بیوی پابند نہیں ہے, بہت ساری چیزوں میں شوہر پابند نہیں ہے. تو اگر آپ حسن اخلاق کو, حسن معاملہ کو دیکھیں گے تو اچھے طریقے سے چل پائیں گے. البتہ اتنا ضروری ہے کہ اگر وہ کوئی نفلی کام کر رہی ہیں, خاتون کوئی نفلی کام کر رہی ہیں, نفلی روزہ ہے, نفلی نماز ہے, تو اس میں اس سے شوہر سے عذرائے محبت پوچھ لینا چاہیے کہ میں اس طرف جا رہی ہوں, میرے روزے کا ارادہ, اجازت ہے, تو اتنا پوچھنے کا حکم ضرور ہے. اور یہ ادر وے اراؤنڈ بھی ہے, یعنی مرد حضرات بھی اگر تبلیغ پہ جانا چاہیں جہاں پہ ایسی گھریلو ذمہ داریاں سب کو دور کرتا ہے. بالکل ضرور ہے, بالکل ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر باقاعدہ قانون مرتب کیا. پوچھا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ ایک مرد کو گھر سے باہر کتنا رہنا چاہیے, تو آپ نے پھر اپنے گھر والوں سے پوچھا, فرمایا 4 مہینے سے زیادہ گھر سے باہر کوئی نہ رہے. 4 مہینے اگر وہ کہیں باہر ہے, اسے چاہیے اپنے بچوں کو منگوا لے یا خود اپنے بچوں کے پاس آ جائے. اور رہی بات یہ, میں نے پھر اسی طرف آؤں گا, یہ جو گھر میں خواتین کو ہم نے بہت زیادہ بیزی کیا ہوتا ہے, پورا مہینہ وہ افطاریاں بنا 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 کے بیچاری تھکی ہوتی ہے. تو میں یوں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں روزہ آپ کا ہے, اس کا بھی ہے, وہ ہماری طرح انسان ہے, اس کی بھی عبادت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ایگزامپل کائنات میں کوئی نہیں ہے. ام المومنین, بخاری کی حدیث ہے, ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں روٹی بنا رہی تھی, حضور چولہا جلا رہے تھے, اور جب میری آنکھیں کھلی تو حضور کی گنجان داڑھی سے دھواں نکل رہا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت ہی پیارا بیان, اور جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہم نے خواتین کو بہت بزی کیا ہوا ہے, ایک ہمارے ساتھ بھی خاتون ہیں جن کو ہم نے پورے مہینے بہت بزی کیا ہوا ہے کچن میں. ہم قرت کی طرف بھی چلیں گے, اور ہماری گفتگو میں ہم اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ ایٹ ٹائمز ان سے ہم سارے سٹیپس پوچھ نہیں پاتے. تو یقیناً میں قرت کی طرف آنا چاہوں گی. آج کی جو ریسیپیز ہیں, انہوں نے آج چاؤمن بنایا ہے, اس کے تمام یہ سٹیپس ہمیں بتائیں گی. ہمیشہ کی طرح زبردست اس کی پلیٹنگ لگ رہی ہے, بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو کم ٹو یو. علماء کرام کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بہت شکریہ سعد بھائی. مفتی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. فرحانہ آپا آپ کی رہنمائی کا اور آنے کا اور محبتوں کا بہت شکریہ. قرت کی طرف چلتے ہیں, اینڈ لیٹس سی وٹ ڈز شی ہیو ٹو سے. اچھا صدر دیکھ سکتی ہیں جیسے ہمارا چاؤمن ریڈی ہو چکا ہے. چاؤمن کے لیے میں نے آئل ڈالا, دین چکن ڈالی, چکن کو سوٹے کیا, بلیک پیپر, سالٹ, چکن پاؤڈر کے ساتھ, دین سویا ساس ڈالا, ساری ویجیٹیبلس ڈالیں, اس کو سوٹے کیا. اس کے بعد میں نے آئسٹر ساس ڈالا, گارلک پاؤڈر ڈالا, چلی فلیکس ڈالے اور سالٹ ڈالا.
اس کے بعد میں نے کیچپ ڈالا اینڈ دین جو بوائلڈ ہم نے ایگ نوڈلس کیے ہوئے تھے وہ ڈال دیے, سب کو اچھی طرح سے مکس کیا اور یہ ہمارا چاؤمن ریڈی ہو چکا ہے. اچھا ایک دوسری بات جو آپ کر رہی تھی کہ ہمارا جو سیگمنٹ تھا سیلف کیئر کا, اس میں ایک چھوٹی سی میں ٹپ آپ لوگوں کو دوں گی. وہ ٹپ یہ ہے کہ اگر زیادہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے سیلف کیئر کا, تو ہمارا ساتھ دے رہا ہے پام اولیو کی ڈفرینٹ رینج ہمارے پاس موجود ہے, جس میں ریڈینٹ گلو ہے, ریفریشنگ گلو ہے, موئسچرائزنگ گلو ہے, اور میرا فیوریٹ ریڈینٹ گلو ہے کیونکہ اس میں روز پیٹل ایکسٹریکٹس ہیں جو ہمارے فیس کو بہت انسٹنٹ گلو دے دیتے ہیں. تو وہ ضرور یوز کریں پام اولیو. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بہت لانگ ٹپس کرنے کا, تو آپ پام اولیو کو ڈیلی یوز میں رکھیں اور اپنا فیس کو گلو دیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو قرۃ, اٹ لکس یمی. اور جیسے تم نے کہا کہ آج خاص کر فوکس ہے بچوں کے اوپر, تو بچوں کے لیے تو آج آپ نے ان کی پارٹی کرا دی ہے. سو تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ جو پری افطار ٹرانسمیشن ہے یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے.